جس روز ہم یہاں آئے تھے چودھری امین نے بتایا تھا کہ اس گھر میں ٹیلی فون تو موجود ہے مگر کسی وجہ سے بند کروا رکھا ہے، 1-2 روز میں کھلوا دیا جائے گا۔ اس نے اپنے دفتر سے ٹیلی فون سیٹ بھی لا کر لگا دیا تھا۔ اس کوٹھی میں ہماری پہلی رات تھی۔ ہم کل دوپہر کے قریب یہاں آئے تھے۔ اس وقت سے اب تک پہلی مرتبہ فون کی گھنٹی بجی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فون کھل گیا تھا۔ میں مڑ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی 2 قدم دور ہی تھا کہ گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ میں نے گور کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ چند منٹ بعد گھنٹی دوبارہ ضرور بجے گی۔ میں صوفے پر بیٹھا خوابیدہ ذہن سے سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی کال ہو سکتی ہے؟ کیا رضیہ یا شاہ جی کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ میں نے اس احمقانہ خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میں نے یہ کوٹھی کرائے پر حاصل کرنے، یہاں سامان پہنچانے اور خود بھی یہاں آنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ رضیہ یا شاہ جی کو کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ اگر شاہ جی کو پتہ چلا ہوتا تو وہ رات ہی کو یہاں حملہ کر دیتا۔ جب اسے مکان کا پتہ نہیں تھا تو فون نمبر کا کیسے معلوم ہو سکتا تھا، جبکہ یہ ٹیلی فون بھی گزشتہ 6 مہینوں سے بند پڑا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کال ان کے لیے ہو جو ہم سے 6 مہینے پہلے یہاں رہتے تھے۔ ان کے کسی جاننے والے کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اور آج یاد آنے پر فون کر دیا ہو۔ تقریباً 2 منٹ بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد ریسیور اٹھا لیا۔ ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے فون کا نمبر دہرایا تو میری نظریں بے اختیار ٹیلی فون سیٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ ڈائل کے اوپر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا جس پر بال پین سے جلی ہندسوں سے نمبر لکھا ہوا تھا۔ ہیلو، میں ٹیلی فون ایکسچینج سے بول رہی ہوں، نسوانی آواز نے کہتے ہوئے ایک بار پھر نمبر دہرایا۔ کیا آپ کا فون ٹھیک ہے؟ جی ہاں، 6 مہینوں بعد پہلی مرتبہ گھنٹی بجی ہے، میں نے جواب دیا۔ فون آپ کی ہی درخواست پر بند کیا گیا تھا اور اب آپ کی ہی درخواست پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ شکریہ جناب، میں یہی معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آپ کا فون ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کلک کی ہلکی سی آواز سے لائن بے جان ہو گئی۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ فون کھل جانے سے میری بہت بڑی مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس طرح میں اپنی ان چند پرانے آدمیوں سے رابطے کر سکتا تھا جو پہلے میرے ساتھ مل کر کام کرتے رہے تھے، لیکن مجھے اتنی عجلت بھی نہیں تھی۔ کسی کا فون نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ پہلے تو میں کسی نہ کسی طرح ان کے نمبر حاصل کرتا اور پھر رابطے۔ مجھے اس وقت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر غیر ارادی طور پر فریج کھول لیا۔ خالی فریج میرا منہ چھڑا رہا تھا۔ کل شام فریج چلا تو دیا تھا لیکن اس میں کوئی چیز نہیں رکھی تھی۔ میں نے کچن میں آ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرا۔ نرگس نے کل شام کولر میں برف ڈلوائی تھی لیکن اس وقت کولر کا پانی بھی گرم ہو چکا تھا۔ میں نے پہلے سے خریدی گئی پلاسٹک کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھ دی۔ 1.5 گھنٹے بعد ٹھنڈا پانی تو پینے کو مل جائے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں کچن میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ نرگس نے بڑے سگڑ پن کا ثبوت دیا تھا۔ ہر چیز پلاسٹک کے خوبصورت ڈبوں میں تھی اور ان پر چٹیں بھی لگی ہوئی تھیں جن پر ہر چیز کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے مطلوبہ چیزوں والے ڈبے ریک پر سے اتار لیے اور ہیٹر جلا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا، اور پھر اس روز دوپہر کے کھانے کے بعد رضیہ کے گھر سے لائی ہوئی فائلیں لے کر بیٹھ گیا۔ کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ میں یہ فائلیں دیکھ کر اس جائیداد کی مالیت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا جو الیاس چھوڑ کر مرا تھا۔ رضیہ اس کی بیوی تھی اور قانونی طور پر اس کی جائیداد کی وارث بھی۔ مجھے رضیہ سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ پہلی بیوی سے الیاس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کوئی ایسا قریبی عزیز بھی نہیں تھا جو وراثت کا دعویٰ کرتا۔ اس جائیداد کی وارث اب 100% رضیہ ہی تھی۔ ویسے تو سب کچھ رضیہ کے قبضے و تصرف میں تھا، لیکن یہ سب کچھ اپنے نام منتقل کروانے کے لیے عدالتی کارروائی ضروری تھی جو اب تک نہیں ہوئی تھی۔ اس کا طریقہ اگرچہ بہت سادہ سا تھا۔ رضیہ عدالت میں وراثت کی درخواست دے دیتی، کارروائی کے بعد یہ ساری جائیداد اس کے نام منتقل ہو جاتی، مگر رضیہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ ایک تو اس کا اپنا کردار مشکوک تھا اور دوسرے اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران کوئی اور دعوے دار سامنے نہ آ جائے، اس طرح معاملہ الجھ جاتا۔ اس لیے رضیہ اس حوالے سے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان فائلوں کا جائزہ لیتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ کروڑوں کی جائیداد تھی۔ ماڈل ٹاؤن میں شاندار وسیع اور ریز ڈبل سٹوری کوٹھی، لبرٹی مارکیٹ میں دکانیں اور بہت کچھ۔ رضیہ اگر چاہتی تو بڑے آرام اور سکون سے زندگی گزار سکتی تھی، مگر وہ شاہ جی جیسے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ میں نے تیسری فائل کھولی تو اس میں رکھا ہوا ایک کاغذ دیکھ کر چونک گیا۔ میں وہ کاغذ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس میں کسی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میرے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ اس کاغذ پر مختلف لوگوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ 13 نام تھے۔ میں اس فہرست کا جائزہ لینے لگا۔ 2 نام عورتوں کے تھے۔ ان میں صرف ایک کے نام کے سامنے فون نمبر لکھا تھا۔
باقی کے سامنے گھروں کے ایڈریس تھے۔ اس فہرست میں 2 نام مجھے جانے پہچانے نظر آئے۔ ان میں ایک نام جیرے بلیڈ کا تھا۔ جس زمانے میں لاہور میں میرا ٹہکا تھا، جیرا میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ نہایت جیدار اور جگرے والا آدمی تھا اور نہایت قابل بھروسہ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کیا کرتا تھا اور اس نے کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ انہی دنوں جیرا بلیڈ کے نام سے ایک پنجابی فلم بھی ریلیز ہوئی تھی اور میرے ایک ساتھی نے جیرے کے نام کے ساتھ بلیڈ کا اضافہ کر دیا تھا اور وہ جیرا بلیڈ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ویسے کوئی اور، میرا جیرا بلیڈ باغبان پورا میں رہا کرتا تھا اور ٹیلی فون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور یہ جیرا بلیڈ سمن آباد کا رہائشی تھا اور ٹیلی فون بھی تھا، لیکن حالات بھی بہت بدل گئے تھے۔ گردش زمانہ سے باعزت، معزز اور دولت مند لوگ خاک نشین ہو گئے تھے اور سڑک چھاپ گنڈے اور بدماش عالی شان کوٹھیوں میں پہنچ گئے تھے۔ یہ سب ہیروئن کا کمال تھا۔ اس ہیروئن نے تو کسی کو زمین کے اندر پہنچا دیا تھا اور کسی کو آسمان پر۔ بہرحال میں نے جیرا بلیڈ کے نام پر نشان لگا دیا۔ میں اس سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسرا جانا پہچانا نام زبیر تھا۔ اس نام کا ایک آدمی بھی میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، وہ بھی ایک قابل اعتماد آدمی تھا۔ وہ مصری شاہ میں رہا کرتا تھا، لیکن اس فہرست میں اس کے نام کے آگے بھی سمن آباد کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس نام پر بھی نشان لگا دیا اور دوسرے ناموں پر غور کرنے لگا، لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ میں عورتوں کے دونوں ناموں پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ ان میں ایک لیلہ تھی اور دوسری شبنم۔ لیلہ گلبرگ کی رہنے والی تھی اور شبنم اقبال ٹاؤن کی۔ فون نمبر شبنم کے نام کے سامنے لکھا ہوا تھا۔ ان فائلوں میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ نرگس کی آواز سن کر میں نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور چونک گیا۔ اس نے آسمانی رنگ کا وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چند روز پہلے ہم نے انارکلی سے خریدا تھا۔ یہ سوٹ اس نے پہلی مرتبہ پہنا تھا۔ قمیض کا گلا خاصا فراخ تھا اور وہ خوبصورت نیکلس اس کے گلے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں ان فائلوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رضیہ کتنی بڑی آسامی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، کروڑوں کی جائیداد ہے۔ وہ چاہتی تو کچھ کیے بغیر عیش و آرام سے زندگی گزار سکتی تھی۔ حوث کبھی کم نہیں ہوتی، وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ نرگس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم سے پہلے میں صرف 2-3 مرتبہ رضیہ سے ملی ہوں۔ میں نے اس وقت بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ رضیہ کس کماش کی عورت ہے۔ دولت کی حوث کے لیے اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جو عورت اپنے خوبصورت جسم کو دولت کے حصول کا ذریعہ بنا لے، اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں سوچی جا سکتی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہی بات خود نرگس کے بارے میں بھی کہی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے ناکارہ اور نکمے شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے پاس دولت دیکھ کر اس نے ملاقات کی پہلی رات میرے ساتھ گزار دی تھی اور پھر شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اگر مجھ سے پہلے اسے ایسا کوئی موقع ملتا تو وہ اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھاتی، لیکن میں یہ بات نرگس سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ ناراض ہو جاتی، جبکہ ابھی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ ویسے تمہارے خیال میں یہ جائیداد کتنی مالیت کی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ ان کاغذات کے حساب سے تو کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، میں نے جواب دیا، لیکن یہ قیمت 15 سال پہلے کی ہے اور آج تو ان میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا۔ کیا یہ جائیداد بیچی نہیں جا سکتی؟ نرگس بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رضیہ نے میری جو توہین کی ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ اس نے کیسے کیسے کچوکے لگائے ہیں مجھے۔ میں نے ایک لمحہ بڑی اذیت میں گزارا ہے۔ میں اس سے ایسا انتقام لینا چاہتی ہوں کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک یاد رکھے۔ ہم نے اس کی ساری جمع پونجی تو اڑا لی ہے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی۔ کیا یہ کافی نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اسے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ نرگس نے کہا، یہ جائیداد ایک اور مہرہ تھی، اگر اسے بیچ سکتی ہو تو بیچ دو۔ اسے دھکے دے کر اس کوٹھی سے نکالا جائے تو مجھے حقیقی خوشی ہوگی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، چودھری امین تو پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، تم اس سے بات کر کے دیکھو، شاید وہ اس جائیداد کو فروخت کرنے کا کوئی راستہ نکال لے۔ چودھری امین کے نام پر میں چونک گیا۔ پراپرٹی ڈیلر تو جائیداد کو ادھر سے ادھر کر دینے میں ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چودھری امین کوئی ایسا شریف آدمی تو نہیں ہوگا کہ اس نے کبھی ایسا کوئی کام نہ کیا ہو؟ بات تو تم نے عقل مندی کی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے نرگس کی طرف دیکھا۔ ڈیل بہت بڑی ہے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ چودھری امین ایسا کوئی کام کرنے پر آمادہ ہوگا بھی یا نہیں۔ ایسے آمادہ نہیں ہوگا؟ نرگس نے کہا۔ لاکھوں روپے ملنے کی توقع ہو تو وہ کام کیوں نہیں کرے گا؟ اور پھر میں بھی تو موجود ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ میں ساتھ رہوں گی تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ نرگس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جانتے ہو کسی اور طریقے سے کوئی کام نہ ہو سکتا ہو تو خوبصورت عورت چٹکی بجاتے میں وہ کام کرا لیتی ہے۔
تو گویا تمہیں بھی شہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ میں نے کہا حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ نرگس نے جواب دیا ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں چودھری امین سے بات کروں گا، لیکن اسے آمادہ کرنے کے لیے تمہارا کردار زیادہ اہم ہوگا۔ مگر کیا؟ نرگس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کی جولی میں نہ گر جاؤ۔ میں نے کہا اطمینان رکھو، یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ نرگس مسکرا دی۔ نرگس پر مجھے فی الحال کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، لیکن رضیہ کے بارے میں اس کی تجویز سن کر میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ رضیہ سے تو میں بھی خار کھائے بیٹھا تھا۔ میں اگرچہ اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا چکا تھا، لیکن شاید اندر سے میری انتقام کی آگ بھی سرد نہیں ہوئی تھی، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی اسے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھوں۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اگرچہ الیاس کی جائیداد فروخت کرنے کے لیے جال سازی کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، لیکن رضیہ اسے چیلنج کرنے کی جرات نہیں کرے گی۔ وہ بھی میری طرح جرائم میں ملوث رہی تھی اور اب بھی منشیات کے ایک بین الاقوامی سنڈیکیٹ سے وابستہ تھی۔ وہ جائیداد کے معاملے میں عدالت کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ باہر اپنے تعلقات استعمال کرے گی۔ شاہ جی جیسے لوگ اس کی مدد کو آئیں گے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچ بچار اور احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ کتیا شیخو پورا سے واپس آ گئی ہوگی، ٹیلی فون کر کے معلوم تو کرو کہ وہ زندہ ہے یا حرام موت مر گئی۔ نرگس نے کہا۔ مجھے نرگس کا یہ مشورہ بھی پسند آیا۔ اس وقت ہم بیڈ روم میں تھے۔ میں نے فائلیں تکیے کے نیچے رکھ دی اور اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ نرگس بھی میرے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ میں صوفے کے کنارے پر بیٹھ کر ذہن پر زور دے کر رضیہ کا فون نمبر یاد کرنے لگا اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ تیسری گھنٹے پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ رضیہ کی آواز تو ہرگز نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اچانک ہی نوری کا خیال ابھرا۔ نوری؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کون ہیں جی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں ناجی بول رہا ہوں نوری۔ میں نے کہا رضیہ کہاں ہے؟ وہ شیخو پورا سے واپس آ گئی یا نہیں؟ آ گئی ہے جی، صبح 9 بجے ہی آ گئی تھی۔ نوری کی آواز سنائی دی۔ آپ کہاں غائب ہو جی؟ یہاں تو صبح سے قیامت مچی ہوئی ہے۔ شاہ جی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ دونوں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ رضیہ بی بی تو آپ دونوں کو جھولیاں بھر بھر کر بد دعائیں دے رہی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ میں نے کہا آپ نے تو اس کا ککھ نہیں چھوڑا جی۔ نوری نے جواب دیا۔ ویسے آپ نے بہت اچھا ہی کیا جی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ 1 منٹ، رضیہ بی بی آ رہی ہیں، اس کو مت بتانا میں نے کیا کہا تھا۔ آخر میں نوری کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ریسیور پر رضیہ کی ڈانٹتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوے ناجی دے بچے، تیرا بیڑا غرق ہو، تم نے میرا ککھ نہیں چھوڑا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اور وہ کتیا نرگس، اس کی تو بوٹیاں کاٹ کر کتوں کو کھلاؤں گی، ٹکڑے کر دوں گی تم دونوں کے، کیڑے پڑے تمہاری لاشوں میں۔ گالیوں اور بد دعاؤں کا طوفان تھما تو بھائیں بھائیں رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بس یا کچھ اور؟ میں نے کہا اگر بھول گئی ہو تو کچھ گالیاں میں یاد دلا دوں، تیری لاش کو کتے کھائیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، ڈھونڈ لوں گی تمہیں۔ رونے کی آواز کے ساتھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں جیسے وہ ریسیور منہ کے ساتھ سے ہٹا کر کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ پھر دھاڑتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ اوے حرام زادے، وہ شاہ جی کی آواز تھی، وہ بھی بہت بھنایا ہوا تھا۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، اگر تم 3 دن کے اندر رضیہ کی خفیہ الماری سے لوٹی ہوئی رقم اور زیورات واپس کر دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بصورت دیگر تمہیں لاہور میں کئی پناہ نہیں ملے گی۔ سلطان نے، میں نے تیش دلانے والے انداز میں کہا، اپنی حفاظت تو تم کر نہیں سکتے، دوسروں کی حمایت میں بلا وجہ بڑھ کے کیوں مار رہے ہو؟ اگر تم میرے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کرتے تو میں تمہارے بہت کام آ سکتا تھا، لیکن اب سمجھ لو کہ تمہاری بادشاہت ختم ہو گئی، وہی پرانا دور آ گیا ہے۔ کئی سال پہلے والا گندی نالی کا کیڑا اگر رینگتا ہوا کسی محل کے قالین پر آ جائے تو اس کی حیثیت نہیں بدل جاتی۔ تو گندی نالی کا کیڑا ہی ہے، اور تمہاری بادشاہت کے دن بھی اب گنے جا چکے ہیں۔ بہت جلد تم دوبارہ گندی نالی میں جانے والے ہو جس سے نکلے تھے۔ بند کرو یہ بکواس، میں تمہیں 3 دن، مجھے تم سے 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں چاہیے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم جو کرنا تھا کر چکے ہو، کہ تمہارے خسرے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، آئندہ بھی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کتوں کی طرح بھونک کر اپنی توانائی ضائع مت کرو۔ اگر تم مجھے تلاش کر سکو تو یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اگر تم لاہور سے نہیں بھاگے تو میں 3 دن میں تمہیں تلاش کر لوں گا، اور پھر تمہارا جو حشر ہوگا دنیا دیکھے گی وہ چیخا۔ میں وعدہ کرتا ہوں لاہور سے نہیں جاؤں گا، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں لاہور سے باہر جا بھی کیسے سکتا ہوں؟ تم سے تو ابھی لمبی دوستی چلے گی،
तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे वो धाड़ा, तुम्हारी कमीनगी में कोई शुबा नहीं। रज़िया ने तुम्हें यहाँ पनाह दी और तुम इसके लिए गड़ा खोद गए। बहुत ही कमीने हो तुमसे ज़्यादा नहीं, मैंने जवाब दिया। वैसे तुम रज़िया को मुझसे ज़्यादा नहीं जानते, वो खबासत में तुमसे भी 2 हाथ आगे है। मेरा मशवरा है कि इससे बचकर रहना, वो तुम्हें भी ब्लफ कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो शाजी गुर्राया? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है वो ज़ेवरात कहाँ थे जो तुम मुझसे हासिल करना चाहते थे? तुम्हारे ही पास थे, और कहाँ होते? शाजी ने कहा। नहीं सुल्तानी, मैंने जवाब दिया। जिस रोज़ मैं रज़िया के घर आया था, इसी रोज़ मैंने वो ज़ेवरात रज़िया के हवाले कर दिए थे जो इसने अपनी खुफिया अलमारी में रख लिए थे और मुझे तनख्वाह देना चाहती थी। इसका ख्याल था कि वो करोड़ों की इस दौलत को हज़म कर लेगी। इसने तो ये सारी बातें तुमसे भी छुपाई थी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो रज़िया से पूछ लो। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अब मैं ज़्यादा देर तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। वैसे बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। वो कुछ कह रहा था लेकिन मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए नरगिस की तरफ देखने लगा। तो इसे पता चल गया। नरगिस मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी। हाँ, वो सुबह 9 बजे शेखुपुरा से वापस आ गई थी, मैंने जवाब दिया। अगर कोई गैर मामूली बात होने वाली हो तो पहले ही से बेचैनी शुरू हो जाती है, ये मेरा तजुर्बा है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, रज़िया को भी शायद रात भर बेचैनी रही होगी। रात तो इसने जैसे तैसे गुजार ली और सुबह होते ही वापस आ गई और हंगामा शुरू कर दिया होगा। वैसे ही एक अच्छी बात है कि इस घर में हमारी एक हमदर्द भी मौजूद है। क्या मतलब? नरगिस ने मुझे घूरा। इस घर में कौन हमारा हमदर्द हो सकता है? वहाँ हमारे खून के प्यासे तो हो सकते हैं, कोई हमदर्द नहीं। नूरी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी कॉल इसने रिसीव की थी। इसने कहा था कि हमने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। और नरगिस बोली, इसका मतलब है कि रज़िया ने इसके साथ किसी वक्त कोई ज़्यादती की होगी, इसलिए इसकी बर्बादी पर वो खुश है। इसमें तो किसी बात का शुबा नहीं होना चाहिए, मैंने जवाब दिया। रज़िया जिस कमाश की औरत है वो तुम जान चुकी हो। मनशियात के इस बिज़नेस में खूबसूरत औरत को भी बड़ी अहमियत हासिल होती है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो काम एक खूबसूरत औरत कर सकती है। मनशियात के बिज़नेस में सरकारी एहलकारों को रिश्वत तो देनी पड़ती है। ये रिश्वत नकदी की सूरत में भी होती है, दीगर कीमती तोहफ़ की सूरत में, और सबसे ज़्यादा मौसर रिश्वत एक हसीन और जवान औरत है। ये हर बार कभी नाकाम नहीं रहता। मैं इसकी तरफ देखकर बात जारी रखते हुए कह रहा था, नूरी की उम्र 40 से ज़्यादा नहीं और इसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं। हो सकता है रज़िया ने इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसे, यकीनन यही बात होगी। नरगिस ने मेरी बात का मतलब समझते हुए कहा, इसलिए वो रज़िया की बर्बादी पर भी खुश हो रही है। लेकिन तुम्हें खुशी से बगले बजाने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है ये भी कोई चाल हो हमें फंसाने के लिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बशर्तिया कि इन्हें पहले से ये मालूम होता कि मैं खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए फ़ोन करूँगा, मैंने जवाब दिया। ये बात तो है, लेकिन किसी पर भरोसा करने की बजाय हमें ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। तुम्हारा मशवरा सर आँखों पर मगर। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। पेट पूजा का कोई इरादा नहीं है क्या? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने तो कुछ पकाया ही नहीं। नरगिस ने हल्का सा कहका लगाते हुए जवाब दिया। शाबा भाई, मैंने कहा, लगता है तुम्हारे साथ रहकर अक्सर फाके ही करने पड़ेंगे। अब मुझे ही बाजार से कुछ लाना पड़ेगा। तुम बाहर जाओगे? नरगिस के लहजे में तशवीश उभर आई। वो सब हरामी रज़िया की कोठी पर जमा है, इसलिए फ़िलहाल मुझे कोई ख़तरा नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं कोठी से निकल कर गलियों की पिछली तरफ एक मुख्तसर से बाज़ार में पहुंच गया। यह दाता दरबार का कोई इलाका था। मैंने एक होटल से एक वक्त का खाना लिया, गोश्त की दुकान से बकरे की 2 रानी बनवा ली, कुछ सब्जियां वगैरह ख़रीदी और वापस आ गया। अब 3-4 दिन तक बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। एक मेडिकल स्टोर से मैंने अपने चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम भी ले ली। खाना खाते हुए भी हम रज़िया और शाजी के बारे में ही बातें करते रहे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।